بہت اعلیٰ اعزاز سری نگر اسپیشل سٹی کو باعث کریٹو سٹی آف آرٹ ملا. آج اور کل ہم شام تک تقریباً 5 بجے تک یہ مجلس بہت ہی جہاں پہ آپ کو کل بھی بتایا اور آج دوبارہ ایسی فیٹرنیٹی شامل ہوئی ہے جو فیٹرنیٹیز کا ایک ساتھ جمع ہونا بھی اپنی جگہ ایک تاریخ کا رقم ہوتی ہے. آج ہمارے مسٹک پرسنالٹیز بھی ہیں, ہماری سجادہ نشین ہمارے مولانا الطاف صاحب شمس فقیر کے جو نسل سے ہے, اور ان کا یہاں پہ آنا, ہمارے تجر شریف تو کل سے یہاں پہ موجود تھے, اور ہمارے جو آستان شریف ہے نیام صاحب کے سجادہ نشین ہوں, چاہے مخدوم صاحب کے سجادہ نشین ہوں, چاہے دستگیر صاحب کے سجادہ نشین ہوں, ہمارے کل سے برابر متواتر جو ہمارے سعد شریف کے خانقاہ پناہ کے سجادہ نشین اور چیف متولی اعلیٰ ہے وہ موجود ہے. چیف ایگزیکٹیو آفیسر وقف بورڈ کی پریزنس ہے, اور یہاں پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کی ہے, یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب احسان صاحب اور ریتو صاحب بھی لینڈ کرنے والے ہیں, وہ بھی اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں. اور یہاں پہ ان کے ساتھ ذیشان صاحب ہے, ہمارے روف صاحب ہے, ہمارے پریاس پورہ کا جو انجینئرنگ کالج ہے اس کے پرنسپل سجاد صاحب ہے, ہمارے اسپیشل سیکرٹری رہے نقاش صاحب گورنمنٹ کے بھی اور پریاس پورہ سے بھی وابستہ ہے, تو یہاں پہ تشریف ہے. عاجز صاحب جو کہ ایک کشمیر کی ایک ہستی ہے فوک فیٹرنیٹی کی, وہ یہاں پہ موجود ہے. ہمارے یہاں پہ جو اعجاز صاحب ہے گلشن پبلیکیشن کا احسان آج نہیں ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے ہزاروں کتابیں پبلش کی, ہزاروں کتابیں جلائی گئی, اور اس unknown جن کو میں unidentified ideology کہتا ہوں, جو میں کل بھی ڈسکس کرا تھا, وہ کون ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے, جو وہ ہماری کتابیں جلاتے رہے, لیکن گلشن پبلیکیشن ہمیشہ وہ کتابیں ہمیشہ پبلش کرتے رہے. اور آپ کے مبارک ہاتھوں 111 کتابیں جب ہوئی اس میں گلشن پبلیکیشن کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. اور اسی طرح ہمارے لرننگ کونسل کی سکل ڈیولپمنٹ کی جو ہمارے ایجوکیشن کے ہیڈ ہیں ہمارے الطاف صاحب, وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ جو دوسرے, میں ہر ایک کا نام میرے لیے لینا بہت ہی مشکل ہے, لیکن بجاج صاحب جس کا بھی ایک جو گوجر زبان ہے, وہ ڈائریکٹر رہے ہیں دوردرشن کی, لیکن گوجر زبان میں ان کا اپنا ایک مقام رہا ہے اپنا, اور اس وقت وہ گوجر کو جو لٹریچر ہے اس کی یہاں پہ کر رہے ہیں. ہماری فہمیدہ سوپوری ہمارے تلبل کو تارزو کو ریپرزنٹ کر رہی ہے, واحد خاتون ہے جو سجادہ نشین رہی ہے, اور ان کے ساتھ ہمارے تارزو کے ہی دوسرے سجادہ اور رحیم صاحب سوپوری کے بھی رہے. خاص طور پر ہمارے میر مشتاق صاحب جس کا میں نے کل ذکر کیا, جس نے شور اٹھایا تھا اس وقت کے ٹورزم کو, کہ جب وقت کے ٹورزم نے ہیلی کاپٹر میں لا کر زبین مہتا کو پریفرنس دی تھی, لیکن کشمیر کے جو یہاں کے سنگیت ہے جو کل آپ نے دیکھا, آج ہم وہ سنگیت اس لیے نہیں پیش کرنے والے ہیں جو کل ہم نے, کیونکہ ایک ثانیہ ہوا, کل بھی ایک ثانیہ ہوا, کل بھی 2 جیالے جان کھو بیٹھے, ہم ان کے لیے بھی آج اسپیشل طور پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں آج آپ کی موجودگی میں, کیونکہ ہم جس ایڈیالوجی سے وابستہ ہے, جس سچویشن سے وابستہ ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. پیچھے مڑ کے اگر آپ دیکھیں شکین کے جو ہمارے صوفیت کے بہت اعلیٰ نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں, ترال کے اعلیٰ نمائندے بیٹھے ہیں, ہمارے پلوامہ کے حضرت کبیر صاحب کے جو جانشین ہیں وہ بیٹھے ہیں, دمدار کشمیری صاحب بیٹھے ہیں,
जिनका जो लेबर डिपार्टमेंट का है और उसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि लेबर का तबका भी जो रहा है वो कश्मीर में सूफियत के साथ रहा, वो लाल सलाम के साथ नहीं रहा, ज्यादा उन्होंने सूफियत ही अपनाई। क्योंकि कल भी मैं कह रहा था जो हमारा रेशम खाने थे हमारे बुलबुल साहब का देन था, क्योंकि हमारे बुलबुल साहब ने लाया। और खास तौर पे आज मैं खास मेहमान का जिक्र जरूर करूंगा, जो खास मेहमान हमारे कलकत्ता से भी तशरीफ लिया है, जो जिसने जज्बात के तौर पर हमें बिल्कुल कल कवरेज दी। कल आपने देखा होगा जज्बात जो कश्मीर में आया है इस वक्त बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। तो उनके दास गुप्ता साहब, निरंजन दास गुप्ता यहाँ पे हैं, हमारे रूहानियत के मशहूर है हमारे जो गुलजार गनाई साहब, और खास तौर पर जो आपके बगल में बैठे हैं 2 अशखास और 3 अशखास का मैं जरूर जिक्र करूंगा, जो आपके साथ फ्रंट रो में बैठे हैं कोने पे, चुनी लाल साहब। चुनी लाल हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो तमाम कॉलेजेस हैं और जो तमाम स्कूल हैं उनके प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ तकरीबन 400 कॉलेज और स्कूल का मंबा है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन है कि कोविड में हम आप ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं देंगे, अदरवाइज अगर हम इन सारे इज्तिमा को ले आए तो तकरीबन ये एक क्रॉस होता है। बिकॉज हम देख रहे हैं ये आइडियोलॉजी जो जिंदा हो रही है, जो कब्र से निकल रही है, आइडियोलॉजी ऑफ सूफी हनफियत, ये कब्र से निकलकर वापस इस तरफ फैल रही है सारे कश्मीर में। हमें लग रहा है कि 700 साल जिंदा हो गए, और इन 700 सालों में जो हमारे पास ये आज की सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन भी हम उस हिसाब से करने जा रहे हैं कि आज हम जरा माइंड कर रहे हैं। आज हम, क्योंकि हमारे सामने जो सानिया हुआ कल, उनका हम देख रहे थे सुबह जनाजा, सारे कश्मीरी निकले थे, और मैं सुबह आंसू छलक पड़े जब मैंने देखा कि वो जो उनके बच्चे और बच्चियां वो चीख पुकार उनकी सुन रही थी। तो ये चीख पुकार हमारे कश्मीर में कब तक रहेगी? तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है कश्मीर का सोल्यूशन। मैंने इवन एक ऐसे फोरम में भी ये कहा जिसका वहां उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे। मैंने कहा जनाब, क्योंकि मैं बेबाक हूं और अपनी आवाज बुलंद करके बोलता हूं, क्योंकि हम आइडियोलॉजी को मानने वाले, हम फिक्र को मानने वाले। हमने कहा कश्मीर का सोल्यूशन क्या है? कश्मीर का सोल्यूशन एक ही है, खून खराबा बंद। क्योंकि कश्मीर का आसमान उस वक्त सुर्ख हो जाता है जब यहां किसी का खून ना हो पाए। हमने ये बचपन में देखा है, हमारी माँ, हमारे नानियां, हमारी दादियां हमें जब दिखाते थे हमारे आसमान की तरफ, तो हम सवाल करते थे आज आसमान सुर्ख क्यों है? वो कह रहे थे कहीं शायद खून नाहक हो गया होगा, इसलिए आज आसमान भी रो रहा है। तो जब कश्मीर का आसमान भी रो रहा हो तो उस वक्त हम दूसरे अंदाज से हमारी सेलिब्रेशन को पेश कर रहे हैं। सेलिब्रेशन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मकाम, जो ऐसे कल आपने बहुत अच्छी तरह वाज़ेह किया कि हमारा वो मकाम है जिस मकाम पे हमें वो मिला जो हमें पहले नहीं मिला था कश्मीर को। वो पहले हम बहुत डिमांड कर रहे थे शनाख्त, लेकिन शनाख्त तो हमें आप मिली, शनाख्त तो हमें यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को ने दे दी। मैं तो हमेशा, जो हमारे जफर भट्ट साहब है हमारे कश्मीर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए, हमारे मखदूमी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे खामोश साहब जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे, हमारे खास तौर पर बुलबुल साहब जुड़े हुए हैं, हमारे जो शाहबाज समंदर के बहुत बड़े जियाले जुड़े हुए हैं। वो सारे आज नहीं हमेशा से बात करते रहे, लेकिन उनको दबाता रहे। बहुत सारी लॉबीज थी। आज राइजिंग कश्मीर हमारे सामने है, उनको भी हम आज अवार्ड दे रहे हैं आपके मुबारक हाथों से। तो राइजिंग कश्मीर एक ऐसा अखबार है जिससे शहादत दे दी जनाब। मैं जानता हूं शुजा बुखारी साहब, उनका
ان کی طرف سے ایوارڈ لینے والا یہاں پہ موجود ہے, ان کا چیف ایڈیٹر ہے یہاں پہ. تو بیسیکلی میں جانتا ہوں شجاع بخاری صاحب کو. میں نے جب وہ کانفرنس کی جس میں امبیسڈر بھی تھے, وہ ویڈیو بھی ہے سامنے بیٹھے تھے, اسی طرح ہمارے مجھے نظر نہیں پڑ رہی ہیں جناب, بہت اہم شخصیت ہماری پاس آ گئی ہے جو ہمارے شوکت چودھری صاحب ہے جو انٹرنیشنل ڈی پی ایس کے چیئرمین ہے اور ہمارے ہوٹل ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہے. تمام جو ہوٹل, اور میرے خیال میں اگر میں گننے لگوں, اور ان کی طرف سے چیمبر آف کامرس کے جو گھانی صاحب ہے ان کا بھی یہاں پہ ایوارڈ ہے. تو وہ حال ہی میں پریزیڈنٹ ہوئے, لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی ہمارے نظریے کے حنفی اعتقادی ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور شجاع بخاری کا جو میں ذکر کر رہا تھا, شجاع بخاری اور ڈائریکٹر دوردرشن ہمارے تشریف لے آئے ہیں جناب مناز صاحب, تو میں ان کا بھی آج ایوارڈ ہے. تو بیسیکلی اس وقت یہی کانفرنس تھی جناب, یہ اسی طرح کشمیر یونیورسٹی میں طلعت صاحب کا پہلا دن تھا کشمیر یونیورسٹی سے. تو وہاں پہ ایمبیسڈر تھے, باقی تھے, اور شجاع بخاری بھی تھے, اسی طرح جناب بیٹھے تھے. اور وہاں پہ ہم نے ڈیمانڈ کی, ریزولوشن پاس کیا کہ اگر جے پور کو, ہم نہیں جے پور سے ہم خوش ہیں, اگر جے پور کو ہیریٹیج کریٹو سٹی قرار دیا گیا, اور ہمارے بہت خوشی ہوئی حنیف صاحب ہمارے ڈی سی صاحب جو ہمارے ایڈیشنل ڈی سی صاحب بھی آج ان کا بھی آج ایوارڈ ہے, اور اعجاز صاحب کا بھی ایوارڈ ہے. لیکن جناب آپ کی پرمیشن سے اعجاز صاحب نے مجھے کہا فون پہ, کیونکہ ان کا ویڈیو کال کچھ بہت امپورٹنٹ ہی واز آن ویڈیو کال, تو ہی مائٹ کم لٹل بٹ لیٹر سر. سو اس وقت ہم نے ریزولوشن پاس کیا, شاید اس دن حنفی صاحب, یہ بھی حنیف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ اگر جے پور کو ملا, کشمیر تو 700 سال کا ہے, اور یہ بھی سری نگر کے ماشاءاللہ, یہ جانتے ہیں سری نگر کے چپے چپے کو, یہ بلکی سلسلے سے ہے. بلک کا ایل او سی میں بھی آستان شریف ہے, وہ کل چیف سیکرٹری نے ہی وہ کیا تھا, اس آستان کا وہ گئے تھے وہاں, اور انہیں فوٹو بھیجی تھی اس آستان شریف کی جو بلخی صاحب کی تھی, کمال الدین بلخی کی. تو وہاں پہ ہم نے کہا جب یہ شہر ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے, why not give UNESCO award? Why not UNESCO declare it as a city of creative art? Why not? کیا ہم سفر کریں؟ یونائٹڈ نیشن اس لیے نہیں دے گا جناب یہ کشمیر بیچارہ سفر کر رہا ہے, کشمیر کو یہ نہیں ملے گا, کیا یہ ان کے مرنے کے بعد ملے گا, کیونکہ اگر یہ دیں گے ہم یہ آواز, پتہ نہیں وہ کیا بولے گا. تو اس وقت ریزولوشن میں یہ تھے کہ نہیں ہمیں دینا چاہیے اور ملنا چاہیے. اور یہ اجمیر میں بھی آواز گونجی, جے پور کے ساتھ ہے اجمیر, جہاں پہ گلشا جیسی شخصیت آئی تھی. گلشا ناٹ دس گلشا, شی از دا اسپرچوئل پرسنالٹی. اینڈ دوسرے اشخاص کبروائی صاحب جو وہاں کے صدر ہے اجمیر کے, اس نے بھی ہماری سپورٹ کی, ماروا صاحب نے سپورٹ کی, کیونکہ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں جن نے ہماری سپورٹ کی. تو ان سپورٹ کی بنیاد پر ہم نے یہ ریزولوشن پار کیا, اور شکر الحمدللہ آپ کے, یہ جناب ہم آپ کے شکر گزار ہیں جناب. آپ محمود بدگامی, جو محمود گامی کا پرسوں ہم نے وہاں پہ کیا, آپ کی نوٹس میں ہم نے لایا, سارا محمود گامی کا ان کے خانوادہ یہاں موجود ہے, سارا عمر پڑا بڑائے محمود گامی صاحب کے اولادوں میں, بڑائے سارا جو ڈھورو ہے, تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ عمر پڑے وہاں پہ. رحیم صاحب ہمارے گنائی صاحب تھے, رحیم صاحب سبھاپوری, سارا سبھاپور عمر پڑا. عمر رحیم صاحب کے بھائی کا آستان یہاں پہ ہے گاؤں سپرنگ میں, تو گاؤں سپرنگ میں ان کے 50 یہ تھے آستان شریف تھے, ان کو بلڈوز کیا گیا صرف 50 گوفر اس کے لیے, 50 گوفروں کو کھیلنا تھا, لیکن میرے 50 ان کو قربان کیا گیا. اور کل جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی سر, وہ ایک تاریخی اناؤنسمنٹ ہے سر, جو آپ نے کہا کہ ہم نے سکیم بنائی ہے گورنمنٹ کی, because when you speak government speaks sir. آپ نے کہا کہ ہم نے ایک سکیم بنائی ہے کہ جو آستان شریف رینوویٹ ہونے ہیں,
چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہو، اور چاہے وہ حنفیہ صوفیہ کمیونٹی کے ہو، مائنورٹی کے ہو، کسی کے بھی ہو، جو بھی تباہی برباد کیے گئے، تہس نہس کیے گئے، ان کو ہم دوبارہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے آپ امداد دے رہے ہیں. اس میں آپ کو یمبرزل جو سب سے پہلے فلاور نکلتا ہے، ہمارے دوست ہمارے سنجے وشواس صاحب یہاں پہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خیر مقدم ہے. سو انہوں نے باضابطہ اس وقت یمبرزل جو پہلا فلاور نکلتا ہے وہیں پہ جہاں پہ نرگس، جس پہ اقبال نے بھی بڑے نکلے ہیں، جو سب سے زیادہ فیلڈ ہے ٹولپ سے زیادہ، ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو معلوم ہونا چاہیے، وہ تجر شریف میں جو سب سے بڑا فیلڈ ہے، جہاں سے ہمارا مخدوم صاحب پیدا ہوا، نرگس بھی پیدا ہوئے اور ہمارا مخدوم صاحب بھی پیدا ہوا، علاقہ زنگے. یہ آپ نے کہا کہ وہ بھی ڈیولپ کریں گے، اور ان سکیم میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے انکریج ہو رہے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے. اور ایک اور بات جو یہاں پہ کلچرل اکیڈمی کے حال میں ہی ہم بول رہے ہیں، اور کلچرل اکیڈمی نے جو آج تک یہ بنائے ہیں وہ لسٹوں آرٹسٹوں کا، سنگرز کا بنانے پر، وہ سارا مونوپلائز اینڈ کمیونسٹ اورینٹڈ. میں نے سب کہا کچھ ہے اس میں کوالٹی، سب آر کوالٹی، but it is not the real artists of Kashmir. These are the real authors of Kashmir, the real writers of the Kashmir, the real intellectuals of the Kashmir. لسٹ کیا بنایا ہے؟ جناب دوردرشن کا ڈائریکٹر صاحب کی یہاں پہ موجودگی بھی ہے، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ this list should be online and all should be remembered. Every singer، اگر کوئی سنگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے صوفی سنگر ہے جن کا سما، جیسے ڈاکٹر طاہر قادری کا میں کل دیکھ رہا تھا، سما تھا، پارٹ آف ریلیجن بھی تھا اور پارٹ آف میوزک بھی تھا. اس میوزک اور ریلیجن میں غلام احمد غلام احمد صاحب صوفی، اس میں وہ بھی میں آپ کی نوٹس میں لاؤں گا سر، کہ ہمارے ایک صوفی بزرگ ہے غلام احمد صوفی، بہت بڑے ملخا میں اس کا آستان شریف تھا. تو کسی نے رات کے اندھیرے میں اس کا جو اس کا قبر شریف ہے اور اس کا پائے وہ توڑ کے چلے گئے. کون چلے گئے؟ وہ انآئیڈینٹیفائڈ. سپور صاحب کا آستان جلا دیا، کون جلا دیا؟ کوئی فائر بریگیڈ کہتا وہ کبھی دستگیر صاحب جلایا، کس نے جلایا؟ وہ. تو ایسے لوگوں پہ شیم ہے. تو ناؤ ہم اس پہ زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن آپ کا خیر مقدم کریں گے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کے لیے باضابطہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے بجٹ 200 کروڑ رکھا ہے، تو these 200 کروڑ سے ڈائریکٹلی گو ٹو ایچ اینڈ ہر ایک جو آستان ہے اس کے رینوویشن کے لیے جانا چاہیے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا، ہم جو کل کا میوزک تھا، کل کے سانگز تھے، کل کا ساز تھا، کل کی شہنائیاں تھی، آج وہ شہنائیاں دب گئی ہمارے سامنے. آج ہم نے وہ شہنائیاں بند کر دی جناب، کیونکہ کل جو سانیہ ہوا، کل جو خون بہا، اس کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے اس سے پہلے میں ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو کھڑے ہو کر 1 منٹ کی جو کل یہ واقعہ ہوا، 1 منٹ کے لیے سائلنس لینی چاہیے. اور جو بھی موبائل ہے اس موبائل کو بھی آپ اس کی ٹارچ لائٹ آن کریں، کیونکہ کشمیر خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے. تو میں آپ سے بھی استدعا کروں گا، آپ 1 منٹ کی سائلنس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے جو موبائل ہیں ان کے ٹارچ آن کریں.